ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج رجب المرجب شریف کی 28 تاریخ ہے۔ یہ مبارک وہ مہینہ ہے، اول تاریخ مبارک 27 تاریخ 27 شب ہمارے اور آپ کے سروں سے اپنے رحمت و انوار کی بارشیں برسا کر گزر چکی ہے۔ وہ مبارک گھڑی کون سی گھڑی؟ جس گھڑی، جس رات، جس تاریخ کو ہمارے اور آپ کے آقا سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، معراج کو تشریف لے گئے۔ آج اور معراج، جس سفر معراج جسے کہتے ہیں، جسے قرآن نے اسرا بیان کیا ہے، یعنی رسول کی سیر و تفریح ہے، جسے ہم معراج کہتے ہیں، وہ رسول کی سیر و تفریح ہے۔ آج ہم سفر کرتے ہیں یا کوئی سفر کرتا ہے تو کسی کا سفر نامہ اس کے اس کا بھائی بیان کرتا ہے، اس کا بیٹا بیان کرتا ہے، اس کی بہن بیان کرتی ہے، اس کے رشتہ دار بیان کرتے ہیں، استاد کا سفر نامہ شاگرد بیان کرتے ہیں، شاگرد کا سفر نامہ استاد بیان کرتے ہیں، مرید بیان کرتا ہے، پیر بیان کرتے ہیں، عالم بیان کرتے ہیں، علماء محدث مفسر یہ سب بیان کرتے ہیں سفر نامہ۔ لیکن قربان جاؤ، میرے مصطفیٰ کا سفر نامہ وہ سفر نامہ ہے جسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے بیان نہیں کیا، بلکہ خالق کائنات نے بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ ہم اپنے اس مکرم اور محبوب اور خاص بندے کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائے۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سفر معراج کے اوپر یہ آیت کریمہ ہے۔ سفر معراج جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر معراج کا ذکر اس قرآن میں نص قطعی سے اس آیت میں ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں، رب نے ہمارے نبی کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام قسطلانی لکھتے ہیں، امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ لوگوں مصطفیٰ کا، اپنے آقا کا، اپنے نبی کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، ایک ترازو لو، ایک ترازو لو، ترازو سمجھتے ہیں نا، ایک ترازو لو اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمین رکھ دو، اسی پلڑے میں 7 آسمان رکھ دو، اسی پلڑے میں تمام ستارے رکھ دو، اسی پلڑے میں، اسی ایک پلڑے میں چاند رکھ دو، اسی ایک پلڑے میں سورج کو رکھ دو، اسی ایک پلڑے میں عرش و کرسی رکھ دو، اسی ایک پلڑے میں لوح و قلم رکھ دو، اسی ایک پلڑے میں نارو جنت کو رکھ دو، یعنی جنت و جہنم کو رکھ دو، اسی ایک پلڑے میں حوران بہشت کو رکھ دو، اسی ایک پلڑے میں تمام ملائکہ کو رکھ دو، اسی ایک پلڑے میں تمام اجنہ کو رکھ دو، اسی ایک پلڑے میں تمام انسانوں کو رکھ دو، اسی ایک پلڑے میں تمام کائنات کو رکھ دو، تمام مخلوقات کو رکھ دو، اور اسی ایک پلڑے میں تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے سب کو اسی ایک پلڑے میں رکھو۔ ایک پلڑے میں تمام انبیاء ہو، تمام کائنات ہو، تمام مخلوقات ہو، ایک پلڑے میں اکیلا ہمارے نبی کی ذات ہو تو پلڑا ہمارے نبی والا بھاری ہو جائے گا۔ اسی ایک پلڑے میں تمام کائنات کو رکھو، ایک پلڑے میں زہرا کے بابا حسنین کے نانا کو رکھو تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پتہ چلا تمام کائنات مل کر، تمام انبیاء و رسولان اعظام مل کر میرے مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ آج
سلیقہ نہیں، وہ نبی کی برابری کرتا ہے۔ بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو پتا چلا تمام انبیاء مل کر بھی میرے نبی کی برابری نہیں کر سکتے، ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کیوں نہیں کہتے تو شاہ خوبا، تو شاہ خوبا، تو جان جانا، تو شاہ خوبا، تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا۔ بولیے نا، تو شاہ خوبا، تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ میرے آقا کا مثال ہی نہیں، جواب ہی نہیں، رب نے اپنے محبوب کو لاجواب بنایا ہے۔ میرے آقا لاجواب ہے، جن کا کوئی مثال نہیں، جواب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو تمام نبیوں کو رب نے معجزہ عطا فرمایا، لیکن نبیوں کا معجزہ اور ہے، مصطفیٰ کا معجزہ اور ہے۔ تمام نبیوں کو رب نے معراج عطا فرمایا، اور نبیوں کا معراج اور ہے، مصطفیٰ کا معراج اور ہے نا، مصطفیٰ کا معراج اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں انہیں معراج بخشی گئی، تو طور پہ جانا اور ہے، رب سے ملاقات کے لیے، ہم کلام کے لیے یا دیدار کی خواہش لے کر اپنا جانا اور ہے، اپنا جانا، خود سے جانا، اپنا جانا اور رب کا بلانا، اپنا جانا اور رب کا بلانا۔ تو محبوب وہ ہے، حبیب وہ ہے جسے رب بلا رہا ہے، رب بلا رہا ہے۔ کیوں؟ بہت ساری حکمتیں ہیں معراج النبی میں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بس ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ آخر معراج النبی کیوں؟ دیکھیے قرآن پاک کی دوسری آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد و نذیر یعنی گواہ بنا کر کے بھیجا، تمام کائنات دونوں جہاں کا گواہ بنا کر کے رب نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے نا۔ گواہ کے لیے ضرور کیا ہوتا ہے؟ موقع واردات پر موجود ہونا ہے نا، گواہ کے لیے ضروری ہے موقع واردات پر موجود ہونا۔ کوئی شخص اگر اس جگہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی معاملہ پیش آیا اور جو نہیں ہے، جو جا کر ویسٹ کی جامع مسجد میں ہو، وہ آ کر گواہی دے سکتا ہے یہاں کے بارے میں؟ کیا قاضی شہر یا جو بھی قاضی ہو یا جج ہو، کیا اس کی گواہی قبول کرے گا؟ نہیں، کیونکہ گواہ کے لیے ضروری ہے چشم دید ہونا۔ کس کی گواہی قبول کی جاتی ہے؟ چشم دید کی، اپنے آنکھوں سر کی آنکھوں سے جس نے دیکھا ہے اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھیے، ایگزامپل، ابھی یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان کی 29 تاریخ، 29 تاریخ کو کیا ہوتا ہے بولیے؟ شعبان کی 29 تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ رمضان شریف کے چاند کا، ہے نا۔ شعبان کی 29 تاریخ ہو، چاند نظر نہیں آیا، بدلی کسی وجہ سے، بدلی ہے، بارش ہے وغیرہ وغیرہ، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، کوئی بندہ آئے، اگر شریف شہادت ملے تو اعلان کروں۔ دو شخص آیا جھولتے ہوئے، حضرت اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ کہا واقعی ہو گیا؟ کہا ہاں ہو گیا۔ کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا، میں نے سنا کہ چاند ہو گیا ہے۔ کیا امام صاحب اعلان کریں گے؟ نہیں کریں گے، شریعت حکم نہیں دیتی ہے، کیونکہ شرعی گواہ نہیں موجود ہے۔ ہم بیٹھ گئے، کھڑے ہوئے مائک پکڑ لیا اعلان کرنے کے لیے، سنا نہیں دیکھا، بیٹھ گئے۔ دو شخص اور آیا، کہا امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ کیا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں، سنا۔ پھر نہیں، اتنے میں معتبر شخصیات آ گئے، کوئی عالم آ گئے، یہ لوگ آ گئے، یا ہمارے حاجی صاحب آ گئے،
انہوں نے کہا حضرت اعلان کر دیجئے. میں نے پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا. اعلان نہیں کیا. کے بعد دیگر 50 لوگ آ گئے. سبوں نے کہا اعلان کیجئے. اعلان کیوں نہیں کرتے؟ چاند ہو گیا. میں نے کہا دیکھا آپ نے؟ کہا دیکھا نہیں سنا. ہم سبوں نے سنا لیکن میں انتظار میں بیٹھا ہوں. کاش کہ کوئی دیکھنے والا آ جائے, کوئی دیکھنے والا آ جائے. انتظار کی گھڑی ختم نہیں ہوئی ہے. میں انتظار کر رہا ہوں. امام انتظار کر رہا ہے, دیکھنے والے کی انتظار کر رہا ہے. اعلان نہیں ہو رہا ہے. اتنے میں 2 معاشرہ لوگ لاسٹ میں 12 بجے رات کو آئے. کہا حضرت اعلان کر دیجئے. کہا کیا؟ کہا نماز تراویح بھی پڑھی جائے ابھی اور کل سے روزہ رکھا جائے گا. شہری بھی لوگ کریں گے. کیا کہ آپ نے چاند دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے دیکھا. میں اٹھا فوراً مائک پکڑا, اعلان کر دیا. لوگوں نے پوچھا ہم 50 لوگ آئے. ہم نے کہا آپ نے نہیں سنا, آپ انتظار کرتے رہے. یہ 2 لوگ آ گئے, آپ نے ان کی باتوں پہ اعلان کر دیا. کیا وجہ ہے؟ کہا تم سب سن کر کے آئے تھے اس لیے انتظار کی گھڑیاں موجود تھی. انتظار میں کر رہا تھا. اب سنے ہوئے کے سامنے دیکھنے والا آ گیا ہے تو اب کسی کا انتظار اب کسی کا انتظار نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھنے والا آ گیا ہے. 2 شخص نے گواہی دے دی دیکھ کر. اب اعلان ہو گیا. اب کسی کا انتظار نہیں, چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے. کوئی دیکھے, ہمارے پاس شہادی شہادت مل گئی, ہم اعلان کر دیے بلا تمثیل. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام آئے, سب نے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا. سب نے اپنی قوم کے سامنے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا. اے میری قوم, رب ایک ہے, اللہ ایک ہے, اسی کی پرستش کرو, اسی کی عبادت کرو, اسی کی پوجا کرو. ان کی قوم نے پوچھا کیا آپ نے دیکھا؟ کیا آپ نے دیکھا؟ حضرت آدم کی قوم نے پوچھا کیا آپ نے دیکھا؟ حضرت شیش کی قوم نے پوچھا کیا آپ نے دیکھا؟ حضرت نوح کی قوم نے پوچھا کیا آپ نے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے دیکھا نہیں. قوم نے پوچھا پھر آپ کو کیسے معلوم؟ کہا جبریل نے بتایا. جبریل سے ہم نے سنا اللہ ہے, اللہ ایک ہے. ہم نے جبریل سے سنا. تمام انبیاء آتے گئے, اعلان کرتے گئے. قوم سوال کرتی گئی آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں ہم نے سنا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے, انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کیا اے میری قوم اللہ ایک ہے, اے میری قوم اللہ ایک ہے. ان کی قوم نے کہا موسیٰ آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں. قوم نے کہا جب تک کہ ہم آپ کے خدا کے ظاہری طور پہ نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے. سب نے تو پوچھ کر سوال کر کے ساری قوم رہ گئی. موسیٰ کی قوم دیکھنے کا اظہار کر دیا. موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے مولا یہ میری قوم تو تجھے دیکھنا چاہتی ہے, میری قوم تجھے دیکھنا چاہتی ہے. رب نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم ان میں سے مخصوص لوگوں کو چن چن کر آپ لے آؤ, کوہ طور پر لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 اپنی قوم میں سے 70,000 لوگوں کو چنا. ان 70,000 میں سے 60,000 کو چنا. ان 60,000 میں سے 700 کو چنا. ان 700 میں سے 70 لوگوں کو چنا اور ان 70 لوگوں کو لے کر آ گئے کوہ طور پر. ان 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ آ گئے. کہا مولا ربی ارنی انظر الیک, اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ میں تجھے اپنا آپ اپنا جلوہ نہیں دکھا سکتا, نہیں, بلکہ رب نے فرمایا لن ترانی انظر الی الجبل, اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے مجھے, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. کلیم اللہ کا اصرار بڑھا. رب نے فرمایا انظر الی الجبل, پہاڑ کی طرف نظر کرو, پہاڑ کی طرف نظر کرو. اس پہاڑ پہ میں اپنے نور صفاتی کی ایک تجلی ایک جھلک ڈالوں گا. اگر پہاڑ نے برداشت کر لیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. گویا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت پہاڑ کی طاقت کے برابر ہے, پہاڑ کے برابر ہے. جبھی تو رب نے فرمایا پہاڑ کو دیکھو, پہاڑ نے برداشت کر لیا تو تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو. پھر کیا تھی؟ رب نے اپنے صفاتی نور کی تجلی کی ایک جھلک
پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا. جو 70 ان کی قوم کے لوگ آئے تھے سب کے سب مر گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. صفاتی نور تجلی ایک جھلک، صفاتی نور کی تجلی کی ایک جھلک پہاڑ پہ ڈالی گئی. 3 کام ہوئے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. عوام الناس، عوام لوگ جو آئے تھے، عام لوگ، وہ سب مر گئے. کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے. پتہ کیا چلا؟ پتہ کیا چلا کہ بشر، عام بشر اور نبی میں فرق ہوتا ہے. نبی بھی عام بشر کی طرح ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنے عام لوگوں کی طرح وہ بھی مر گئے ہوتے. لیکن موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے، ان کی قوم کے 70 لوگ مر گئے. موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے. پتہ چلا صفات نور کی تجلی دیکھ کر جو مر جائے وہ عام بشر ہے، وہ عام بشر ہے. جو بے ہوش ہو جائے وہ نبی بشر ہے، وہ کلیم اللہ ہے. اور صفاتی نور کی تجلی دیکھ کر جو بے ہوش ہو جائے وہ کلیم اللہ ہے. ذاتی نور کو جو سر کی آنکھوں سے ایسے دیکھے کہ پلک بھی نہ جھپکے وہ حبیب اللہ ہے. صفاتی نور کی تجلی دیکھ کر جو بے ہوش ہو گئے وہ کلیم اللہ، اور جو ذاتی نور کو دیکھ کر پلک بھی نہ چھپکا وہ حبیب اللہ. تو یہ فرق ہے کلیم اور حبیب میں. تو خیر تمام انبیاء آئے، سبوں نے اعلان وحدانیت کیا. قوم نے پوچھا اے میرے انبیاء، اے میرے نبی، اے اللہ کے نبی، کیا یہ بتائے کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا ہم نے نہیں دیکھا. رب نے تب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو بھیجا، سب کو حکم دیا میری وحدانیت کا اعلان کرو. دیدار کسی کو نہ بخشا، دیدار ذاتی نور کی دیدار کسی کو نہ بخشا. لیکن جب باری آئی اپنے حبیب کی تو رب نے اپنے حبیب کو رجب المرجب کی 27ویں شب کو اوپر دنا فتدلا قاب قوسین او ادنی کے مقام پہ بلا کر کے اپنا نور، اپنا ذاتی نور دکھایا، اپنا آپ دکھایا کہ ہم حبیب تجھ میں اور نبیوں میں اگر بندی کے اعلان ہو تو کیا فرق رہے گا؟ اور نبیوں نے بغیر دیکھے اعلان کیا ہے. تو شروع سے دین کی مقام حاصل کر، دیکھ کر جاؤ، اعلان کر. تو قوم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا رائی تو فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میرا رب بڑا حسین ہے. یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اور یہ ضروری تھی سفر معراج، اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس جہاں کے بھی مختار ہے، اس جہاں کے بھی مختار ہے. ملائکہ کے بھی گواہ ہے، جنت کے بھی گواہ ہے، جہنم کے بھی گواہ ہے، حور و غلمہ کے بھی گواہ ہے. تمام آسمان اور آسمان میں جو شے ہے، تمام زمین اور زمینوں میں جو شے ہے، سب کے اوپر گواہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ. گواہ کے لیے ضروری ہے دیکھنا. اس لیے رب نے بلایا محبوب آئیے اور اپنی حکومت، اپنی سلطنت دیکھ جائیے. آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت کہاں ہے، سب کو دیکھ جائیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب آپ کی گواہی تمام نبیوں کی گواہی پہ لی جائے، ان کی گواہی پہ تصدیق نامہ جب آپ کا پڑے تو ان کی قوم جھٹلا نہ سکے، ان کی قوم جھٹلا نہ سکے کہ یہ کیا معلوم یہ تو تھے نہیں. اس لیے آئیے سارا کچھ دیکھ کر جائیے، تاکہ آپ کی گواہی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام انبیاء کی گواہی پہ وہ ثابت کر دے. یہ حکمت ہے میرے بھائیوں. اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمت ہے. تو رب نے اپنے محبوب کو معراج کی شب، 27ویں شب، وہ عروج بخشا. معراج کا مطلب عروج پانا. وہ عروج بخشا کہ آج تک کے کسی کو وہ عروج، وہ مرتبہ، وہ بلندی حاصل نہیں ہوا، وہ مقام کسی کو نہیں ملا ہے. میرے بھائیو، جو مقام میرے مصطفیٰ کو، میرے آقا کے 2 معجزے بڑے ہیں.
ایک معجزہ قرآن، ایک معجزہ قرآن اور دوسرا معجزہ معراج. یہ دو معجزے بڑے ہیں، بڑے معجزے ہیں. اور قرآن ایسا معجزہ ہے، اگر آپ کسی سے پوچھے دیگر انبیاء کی امتوں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، عیسائیوں سے، تمہارے نبی کو رب نے معجزہ دیا تم دکھا سکتے ہو، وہ انکار کریں گے. اگر وہ آپ سے پوچھ ڈالے کہ تمہارے نبی کو رب نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے تو بتاؤ تم اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو؟ ہم قرآن حاضر کر دیں گے. دیکھ لو یہ میرے نبی کا معجزہ، معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جو آج بھی موجود ہے اور صبح قیامت تک کے رہے گی، ہے یا نہیں؟ جو میرے مصطفیٰ کا یہ معجزہ ہے. اور ایک معجزہ جو معراج ہے، آپ اس معراج میں سینکڑوں معجزے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ معراج سرکار کا ایسا معجزہ ہے کہ اس معراج میں قدم قدم پہ معجزہ ہے، قدم قدم پہ معجزہ ہے. اگر کوئی واقعہ معراج کو صحیح سے سن لے اور یاد کر لے، ذہن میں بیٹھا لینا، تو کوئی مائی کلال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے دنیا میں کہ اسے بہکا سکے، اسے بہکا سکے، ورغلا سکے. عشق و محبت کے ساتھ کوئی معراج مصطفیٰ سن لے تو میرے بھائیوں، اپنے آقا کا جب وہ جو میرے آقا کو جو رب نے وہ معجزہ معراج عطا فرمایا، انشاءاللہ اس کی کچھ جھلکیاں، کچھ کڑیاں کیسے جبریل آئے اور لے کر کے گئے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو اس پہ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی. بس آج ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس اعلان کے ساتھ کہ اعلان سماعت کر لیجئے. ابھی جمعہ کے بعد فوراً یہ درگاہ کمپاؤنڈ میں، درگاہ مسجد کے پاس تبرکات، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک زلف عنبری شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اور دست مبارک یعنی ہاتھ اور پا کے ایک ناخون ہے، ناخون شریف یہ ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف یہ ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عمر کے نقش قدم، جو پتھر پہ آپ نے قدم رکھا تھا تو نقش آ گیا تھا، وہ ہے. اور ایک بچپنے میں ایک پتھر پہ قدم آپ کا آیا تھا، وہ ہے. یہ تبرکات کی زیارت یہاں پہ ابھی فوراً بعد نماز جمعہ کرائی جائے گی. پھر وہاں غوث اعظم کا عصا شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کے کچھ ٹکڑے ہیں، حضرت مولا علی کے جبہ مبارک کے ٹکڑے ہیں، حضرت امام حسین کے جبہ مبارک کے ٹکڑے ہیں، حضرت سرکار غریب نواز کے امامہ شریف کے ٹکڑے ہیں. یہ سارے تبرکات وہاں موجود ہے. تبھی نماز پڑھ کے ہم لوگ گھر نہیں جائیں، نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا ہے بلکہ درگاہ شریف پہ جانا ہے. وہاں جا کر کے اپنے آقا کی ان تبرکات کے، بزرگوں کی ان تبرکات کی زیارت کرنی ہے، تاکہ ان کی زیارت سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو. اور ادب احترام کے ساتھ جائے، ادب احترام کے ساتھ درود و سلام کے نغمے زبان پہ جاری رکھتے ہوئے ان تبرکات کی زیارت کریں گے. 3:30 بجے تک کے مردوں کے لیے ہے، جمعہ بعد سے فوراً 3:30 بجے تک، اور 3:30 سے 4:45 پونے 5 تک یعنی عصر کی اذان سے پہلے تک کے عورتوں کے لیے ہے. تو ہماری ماں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ حضرات اپنے اپنے گھر میں جب جائیں زیارت کرتے تو عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ بھی 3:30 کے بعد جا کر کے وہاں ان تبرکات کی زیارت کر لے اور تبرکات کے فیض و برکات سے مالا مال ہو. رب کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو یہ رجب المرجب کے فیض و برکات، اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.